يعرف بدؤه وأعدت حتى أنكر الإبداء ابدا يبدئ نئے سرے سے ابتدا کرنا. یعنی بالکل نقشہ بدل کے رکھ دینا. حتی انکر الابداع اسی کا مصدر. اور آپ نے بار بار نئے نقشے سے بنایا اپنی اپنی جگہ پر، اور آپ نے بار بار پیچھے والا صوفی پھر گھس گیا اندر آ کر، اردو سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا ہوں، پہلے کیا ہے بعد کیا ہے، تو بھی آ کر گھسا ہے. ابدأت شیئا منک یعرف بدؤہ، آپ نے ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دیا. ادھر بھی تو ایک مرغہ اور تھا، وہ کیسے آگے بیٹھ گیا؟ ادھر آپ کے ساتھ دوسرا ایک اور آیا تھا نا، ادھر گھسا تھا ابھی، ادھر چلا گیا. من کا یعرف بدؤہ کہ آپ ہی سے اس کی ابتدا کو پہچانا جاتا ہے. اور آپ نے ہی بار بار یہ کارنامے سر انجام دیے کہ اس کی اصل شروع ذہنوں سے اجنبی ہو کر رہ گئی. یعنی ہر ترقی تعمیر کو آپ نے ایک نئی جہت دی، اور اس سے سابقہ جتنی چیزیں تھیں وہ ختم ہو کر رہ گئیں، اور اب اس چیز کی پہچان آپ کا نام بن کر رہ گیا. جیسے ترکی کو اپنے 10 سالہ دور میں ایک نئے رخ سے اس نے بنایا کہ اب جو 10 سال پہلے ترکی گیا ہے تو اب اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے یار یہ وہی ترکی ہے، کسی اور شہر میں آ گیا جانا. تو ظاہر ہے کہ اس کی سابقہ نقشے کو، ترتیب کو، پلاننگ کو ایسے بدلا کہ اب وہ ایک نیا ملک، نیا شہر، نئی ایجادات سامنے آ کر رہ گئی. تو یہ ہوتا ہے دنیا میں، جو اچھے کام کرتا ہے وہ واقعی تبدیلی بھی لاتا ہے. جیسے سے پہلے ایک بلدیاتی دور میں کھجوروں کے 7 لدے ہوئے درختوں کو کریلوں کے ذریعے سے روڈوں پر لا کر کھڑا کر دیا. تو اب صبح اٹھ کر آدمی دیکھ رہے یار یہ کدھر سے آ گیا ہو بھائی، کل تو ادھر درخت ہی نہیں تھا اور آج درخت بھی ہے اور اس کے ساتھ کھجوریں بھی لگی ہوئی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے ابدعتا. واقعی یار ایک نئے انداز سے آپ نے شہر کو آباد کیا کہ راتوں رات کھجور کا درخت جو 5 سال میں بھی 10 سال میں بھی پھل نہیں دیتا ہے وہ پھل بھی دینے لگ گیا. اور صرف 1-2 کھجوروں نہیں بلکہ اوپر خوشے کے خوشے آئے ہوئے ہیں
یہ ظاہر ہے کہ ایک رات میں اتنی بڑی تبدیلی آپ لے آئے. فالفخر عن تقصیرہ بک ناکب والمجد من ان یستزاد براء. پس فخر اپنی کوتاہی کی وجہ سے اعراض کر رہا ہے، اور شرافت اس سے بڑھ کر مظاہرہ کرے اس سے بری ہو چکی ہے. یعنی ایسا صاف ستھرا کارنامہ انجام دینا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، کہ جس کو فخر کہا جاتا ہے وہ فخر بھی ایسے قابل فخر لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو، اور شرافت اور بزرگی جو صرف یعنی ممبر و محراب اور مسجد کے کونے کھرچے میں نظر آئے، وہ نکل کر روڈوں، گلیوں، چوکوں، شوراؤں اور بلڈنگوں پر بھی نظر آئے. ظاہر ہے کہ اب شرافت بھی اس سے کترا رہی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور مظاہرہ ہو سکتا ہے، اور فخر وہ بھی کوتاہی کا، اپنی کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یار اس سے زیادہ کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی. تو والمجد من ان یستزاد براء. حضرت امیر المومنین سے جنہوں نے ملاقات کی، صحافیوں نے جو واپسی پر رپورٹیں جو نا انہوں نے لکھی، اس میں ایک کا تھا کہ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی جو ادھری بیٹھا ہوا تھا، اور جب وقت پر نمبر آیا تو اسی نے جنا حال احوال لینے شروع کر دیے کہ بھائی خیر خیریت، کہاں سے آئے، کیسے آنا ہوا، اور کہا اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے جس سے کفر لرزہ بر اندام ہے. اور اب اس کے بعد ہمیں تو کھانا دیا گیا بہترین، عمدہ، تازہ بنا ہوا، اور خود شوربے میں رات کی باسی روٹی وہ بھگو کر کھانے لگا. تو ہم نے یہ پیشکش کی یہ لے جنا، تو ساتھ والے نے بتلایا کہ نہیں، ان کا کھانا ہی یہی ہے، یہی جنا وہ کھائیں گے، آپ بے تکلف ہو کر کھائیں گے. تو ظاہر جس ملک کا امیر المومنین وہ رات کی باسی روٹی کھا کر اور شوربے کے ساتھ مہمانوں کو گوشت کھلا رہے ہیں اور خود شوربے میں بھگو کر کھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ قابل فخر لوگوں کے سامنے فخر بھی کیا ہے، خود کترائے گا یار اس سے آگے کوئی فخر کی صورت نہیں ہو سکتی. فَإِذَا سُئِلْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُحْوِجٌ وَإِذَا كُتِمْتَ وَشَتْ بِكَ الْآلَاءُ. اور جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ حاجت مند بنا دیتے ہیں. تو سائلین وہ حاجت مندی کی وجہ سے نہیں سوال کرتے، بلکہ آپ کے ہاتھوں کی نیاز حاصل کرنے کے لیے کہ یار یہ امیر المومنین نے، یہ بادشاہ سلامت نے ہمیں اپنے ہاتھ سے گفٹ دیا تھا، بخشش عطا کی تھی، اس لیے اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے کرتے ہیں. اور جب آپ کو مخفی رکھا جائے تو آپ کے انعامات
آپ کے متعلق چغلیاں کھانے لگتے ہیں۔ کہ اپنی عوام کو ریلیف دیتے وقت آپ بسا اوقات مخفی ہوتے ہیں، یعنی نگرانوں کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے سامنے نہیں ہوتے، لیکن اس جگہ کا نظم و نسق، ڈسپلن، قانون، ضابطہ، عدل و انصاف کا پورا ہونا وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ واقعی بادشاہ سلامت بھی یہیں کہیں خفیہ کمرے میں بیٹھ کر یہ خفیہ نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے یہ بہترین طریقے سے یہاں کا نظم و نسق چل رہا ہے۔ اور آپ کے وہ انعامات، احسانات وہ خود چغلیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں سے یہ خفیہ نگرانی کا عمل جاری ہے۔ تو آپ تو نظر نہیں آتے، لیکن آپ کا قائم کردہ نظام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وَإِذَا مُدِحْتَ فَلَا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً لِلشَّاكِرِينَ عَلَى الْإِلَٰهِ ثَنَاءُ، اور جب آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ اور بلند مقام حاصل کریں، بلکہ احسان شناس لوگوں پر اپنے محسن کی تعریف کرنی لازمی ہوتی ہے۔ تو بے ساختہ، بے اختیار آپ کی عوام آپ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، دعائیں دے رہی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کچھ اور اپنی مدت صدارت بڑھانا چاہتے ہیں، مدت ملازمت میں توسیع کروانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ قدردان عوام ہے، وہ اپنے محسن کا حق کے احسان ادا کرنا چاہتی ہے۔ تو معنی یہ کہ اس عوام کو کوئی پیچھے لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، بریانی کی دیگ یا زردے کی دیگ ان کے پیچھے نہیں ان کو اس کام پر ابھار رہی ہوتی، بلکہ وہ تو صرف قدردانی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے انٹرنیشنل فراڈی ہوتے ہیں، آج جی بالکل سعودی حکومت کی حمایت کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے جناب۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی کیمرے والے گئے تو نہ قرآن ہوتا ہے اور نہ خوانی ہوتی ہے اور نہ خوانگاہ ہوتے ہیں، سارے کے سارے غائب ہو چکے ہوتے ہیں جناب۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو صرف ہمارا فیملی اور کیمرہ ٹریک پورا کر کے اپنی فیملی بھر کا ویزا کھڑا کرنا ہوتا ہے سعودیہ کا۔ تو ظاہر کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر کے مال تو ہتھیا لیتے ہیں، نہ ان کو غرض سعودیہ سے ہے، نہ حرمین سے ہے، نہ ان کو قرآن سے ہے، نہ قرآن خوانی سے ہے۔ ان کو مطلب بس اسی حد تک ہے کہ بس آ جائے یار ذرا تھوڑا سعودی سفیر تک پہنچ جائے تو ہماری تھا کہ یہ آج کی فوٹوگرافی کی نحوست۔ وَإِذَا مُطِرْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُجْدِبٌ يُسْقَى الْخَصِيبُ وَتُمْطَرُ الدَّمَاءُ، اور جب آپ پر بارش برسائی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ قحط سالی میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، بلکہ بارش تو برسائی جاتی ہے سرسبز و شاداب جگہوں پر بھی اور سمندروں پر بھی۔
چلو بیٹھ جاؤ. تو ظاہر کہ آپ کے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے کہاں سالی آتی ہے، اور وہ عدل و انصاف کے تقاضے آپ کے پورا کرنے کی وجہ سے کبھی کہاں سالی کا سامنا ہی نہیں ہوتا. تو جب ہوتا ہی نہیں پھر بھی بارش ہوتی ہے، مانا یہ کہ یہ تو مزید آپ کے ساتھ رحمت خداوندی کے نزول کا سلسلہ ہے. جس طرح سمندروں پر بھی بغیر ضرورت کے بظاہر بارش ہوتی ہے، اور سبز و شاداب علاقے ان پر بھی بارش یکساں برستی ہے. لم تحک نائلک السحاب وانما حمت به فسبیبها الرحزاء. حقائق کی حکایت کرنا، نقل کرنا، آپ کے انعام کی نقل بادل نہیں کر رہا. یہ تو اسے آپ کی سخاوت دیکھ کر بخار ہو گیا ہے، یعنی بادل کو. اور یہ بہتا ہوا پانی اس کا پسینہ ہے. یعنی جو بارش برس رہی ہے یہ حقیقت میں بادلوں کو پسینہ آیا ہے بخار کی وجہ سے، اور بخار ہونے کی وجہ ہے آپ کی بخشش کی عوام میں قدردانی. اور وہ قدردانی یہ کہ اب جب بارش ہوتی ہے تو لوگ کیا ہے، وہ ہر ایک ادھر دکان ادھر مکان بند کر کے اندر گھستے بھاگتے، ادھر کپڑے بچاؤ، ادھر مویشی بچاؤ، ادھر لکڑیاں بچاؤ، ادھر گھاس بچاؤ. تو ایک نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا ہو جی؟ بارش آ رہی ہے، بارش شروع ہو گئی ہے. اور ادھر اگر تو ہر ایک اس میں دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے، کنارہ کش ہوتا ہے. اور بادشاہ کی آمد کا پتہ چل جائے کہ آج فلاں وقت میں بادشاہ سلامت اس شہر کے اس چوک پر، اس ریسٹ ہاؤس پر، اس ڈی سی آفس میں آئیں گے، تو ساری عوام کیا ہے، امڑ پڑتی ہے. بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، اوے یار بادشاہ کا چلو دیدار کرتے ہیں، وہ استقبال کرتے ہیں. یار ہر ایک اپنی چٹھی ساتھ لے کے جاتا ہے، یار میں یہ اپنا مسئلہ پیش کرتا ہوں، یہ مسئلہ پیش کرتا ہوں. تو بارش سے بھاگتے ہیں لوگ، اور بادشاہ کی آمد کا سن کر آتے ہیں. کہا یار اس سے بادل کو بھی بخار ہو گیا ہے یہ دیکھ کر کہ یار مجھے تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے، اور میرے مقابلے میں بادشاہ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حياء. اس روشن چہرے کا سامنا بھی ہمارے دن کا سورج نہیں کر سکتا. مگر ایسے چہرے کے ساتھ جس میں کوئی لحاظ و مروت نہ ہو. یہ شاعرانہ انداز سے تخیل میں وہ بہت اوپر جا رہا ہے اپنے وقت کے بادشاہ کی تعریف کرنے کے لحاظ سے.
اور مانا اس میں بھی یہی کہ سورج کی روشنی کو کوئی نہیں دیکھتا، ہر ایک نظریں بچاتا ہے اس سے، لیکن بادشاہ سلامت کا روشن چہرہ دیکھنے کے لیے دنیا خلق خدا عوام امٹ پڑتی ہے کہ یار ایک جھلک تو بادشاہ کی دیکھ لیں یار، وہ دیدار اور زیارت تو کر لے اس کی جنا. تو ظاہر ہے کہ یہ بادشاہ کا کمال. فَبِأَيِّ مَا قَدَمٍ سَعَيْتَ إِلَى الْعُلَا أُدُمُ الْهِلَالِ لِأَخْمَصَيْكَ حِذَاءُ. سو آپ جن مبارک قدموں سے بلندیوں پر چڑھے تو نے چاند کی کھال آپ کے جوتوں کے تلوے میں ہو. دعائیہ جملہ. ادم ادیم کی جمع، چمڑا، کھال، سطح. آدم کو بھی آدم اسی لیے کہتے ہیں کہ سطح ہے زمین سے ان کے خمیر کو لے کر بنایا گیا. آدم. ہلال کی جمع اہلا، یسألونک عن الاہلا. حذا کی جمع احذیہ، جوتے. وَلَكَ الزَّمَانُ مِنَ الزَّمَانِ وِقَایَةٌ وَلَكَ الْحِمَامُ مِنَ الْحِمَامِ فِدَاءُ. زمانہ خود ہی آپ کو حوادث زمانہ سے بچانے کا ذریعہ بنے. اور آپ پر آنے والی موت خود موت کا شکار ہو جائے. ہاں پر کسرے کے ساتھ حمام اور مانا حمامہ، اسی سے کبوتری دوسرا مانا. حمام ہا کے کسرے کے ساتھ موت. لو لم تکن من ذا الورا اللذ منک ہوا عقمت بمولد نسلها حواء. چلو مبالغہ شاعری میں چلتا ہے. اللذ یہ اس میں موصول الذی کی دوسری لغت. ذرا وہی مخلوق. عقیمہ، عقیمہ عقیم اسی سے بے اولاد مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اگر آپ اس عوام میں سے نہ ہوتے جو آپ ہی کے دم سے ہے تو حضرت حوا کی نسل اپنی اولاد کے حق میں بانجھ ہی ہو چکی ہوتی. تو آپ جیسے منصف بادشاہ نے بھی اسی نسل سے آنا تھا، اس لیے آپ کا خاندانی نسل کا سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں ایک کمال آپ کے وجود مسعود کا بھی ہے. یہ مانا تو آپ کی نسل جو حضرت آدم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ آپ ہی کی برکت سے ہے کہ آپ نے دنیا میں آ کر عدل و انصاف کا، بادشاہت کا ایک ایسا نیا نظام، نیا فارمولہ اپنی عوام کو دینا تھا. تو اس لیے گویا کہ یہ عوام آپ کی منتظر رہی تکوینی طور پر، اور آپ اس عوام کے اندر آئے حکمراں بن کر. یہ ایک تکوینی نظام کا سلسلہ ہے.
تو اگر تو یہ اس کا مبالغہ ہے، لیکن چلو معنی کے لحاظ سے شاعری کی درجے میں صحیح ہے. چلو دہرائیں.